السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت مدت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا جو بڑا ایماندار اور بڑا محنتی انسان تھا۔ کسان کے خاندان میں اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا رہا کرتے تھے۔ کسان سارا دن کھیتوں میں ہل چلاتا، کھیتی کرتا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا۔ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے کسان نے ایک گدھا پال رکھا تھا جس کے ذریعے وہ کھیتوں میں ہل چلاتا۔ ایک دن کسان اور اس کا بیٹا کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے تو ان کے بیٹے نے دیکھا کہ ان کے دوست میلہ دیکھنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو کسان کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، مجھے بھی میلے دیکھنے جانا ہے۔ کسان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ بیٹا، میلہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم سارا دن کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں تاکہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ میلہ دیکھنا اور ایسی جگہوں پر جانا امیر لوگوں کا کام ہے۔ لیکن بیٹا بہت ضدی تھا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، مجھے ہر حال میں میلہ دیکھنے جانا ہے کیونکہ میرے سارے دوست جا رہے ہیں، اس لیے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ کسان نے پہلے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، لیکن جب اس کا بیٹا نہیں مانا تو کسان نے اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیں گے۔ پھر وہ کسان اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھر لوٹ آیا اور اپنے بیٹے کو اچھے کپڑے پہنائے اور گدھے پر بٹھا دیا اور اس گدھے کو ساتھ لے کر میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا اور میلہ کافی دور تھا۔ کسان نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھایا اور خود پیدل چل دیا۔ ابھی وہ اپنے گاؤں سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ دو آدمی ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب وہ دو آدمی ان باپ بیٹوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تو کتنا برا زمانہ آ گیا ہے۔ بیٹا تو خود گدھے پر مزے سے بیٹھا ہے اور بوڑھا باپ بیچارہ پیدل چل رہا ہے۔ آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کی کوئی عزت ہی نہیں کرتے۔ ایسی اولاد سے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد ہی نہ دے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ ان کے پاس سے گزر گئے۔ کسان نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اپنے بیٹے کو گدھے پر سے اتارا اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ اب تھوڑا سا آگے ہی گئے تھے کہ اب کنویں پر کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ جب انہوں نے باپ بیٹے کو دیکھا تو کہنے لگیں، اللہ، دیکھو تو صحیح کیا زمانہ آ گیا ہے۔ باپ تو مزے سے گدھے پر سوار ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ کتنا بے رحم باپ ہے، دل میں ذرا بھی رحم نہیں آ رہا۔ کسان جب ان کے پاس سے گزرا تو گدھے پر سے اتر گیا۔ اب یوں ہوا کہ کسان اور اس کا بیٹا دونوں پیدل چلنے لگے۔ اب تھوڑی دور اور گئے کہ راستے میں انہیں کچھ لکڑہارے لکڑیاں کاٹتے ہوئے دکھے۔ انہوں نے جب باپ بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، گدھا ان کے پاس موجود ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ ان لوگوں میں تو ذرا بھی عقل نہیں۔ اب کسان بیچارہ ان کی باتیں سن کر ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گیا کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں۔ آخر بہت دیر تک سوچنے کے بعد کسان اور اس کا بیٹا دونوں گدھے پر بیٹھ گئے اور دوبارہ میلے کی طرف چل دیے۔ اب تھوڑی اور دور چلے تھے کہ راستے میں کچھ نوجوان ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ نوجوان آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح کتنے بے رحم لوگ ہیں، گدھا ایک ہے اور دو دو لوگ گدھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اوپر سے اتنی گرمی ہے، ان کو بالکل بھی اس گدھے پر رحم نہیں آ رہا ہے۔ یہ گدھا تو ضرور ہے لیکن اسے بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ یہ سن کر کسان بیچارہ پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر اس معاملے کا کیا حل نکالیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کسان نے گدھے کی چاروں ٹانگیں باندھ لیں اور پھر دونوں باپ بیٹوں نے گدھے کو سر پر اٹھا لیا اور دونوں باپ بیٹے پیدل ہی میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میلے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ وہاں پر ایک ندی گزرتی تھی اور اس پر ایک پل تھا۔ کسان اور اس کے بیٹے کو جب پل پار کر کے میلے کی طرف جانا تھا، جب وہ پل کے پاس پہنچے تو گدھا بیچارہ ڈر گیا اور وہ ان سے پیچھا چھڑانے لگا۔ اتنے میں کیا تھا کہ کسان اور اس کا بیٹا اس گدھے کو سنبھال نہیں پائے۔ گدھا ان کے کندھوں سے پھسل کر اس ندی میں جا گرا اور وہ گدھا بیچارہ وہیں مر گیا۔ کسان بیچارے کا سارا سرمایہ وہی ایک گدھا تھا۔ اس کا بیٹا اور کسان دونوں سر پکڑ کر رونے لگے کہ اب وہ کھیتوں میں ہل کیسے چلائیں گے۔ سبق یہ ہے دوستو، ہمارے معاشرے میں کوئی چیز سستی ہو یا نہ ہو لیکن ایک چیز بہت سستی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا گیان دیتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں
تو آپ دیکھیے گا کہ ہر کوئی آپ کو نئے نئے مشورے دینے لگے گا۔ کوئی کہے گا کہ ایسا کرو، کوئی کہے گا کہ ویسا کرو، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جس کام کے لیے وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہوں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ سنو سب کی مگر کریں اپنے من کی۔ آپ ہر کسی کا مشورہ سنیں لیکن کریں وہی جو آپ کا من کہے۔ اب اس کہانی سے ملنے والی سیکھ بہت بڑی ہے کہ کیسے ہر انسان نے اپنا نظریہ دکھایا۔ کسی نے کچھ دیکھا تو کسی نے کچھ، اصل وجہ تو کچھ اور ہی تھی۔ یہ کہانی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دوسروں کی صرف سنیں اور کریں صرف اپنے من کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا اور ملتے ہیں آپ سے ایک نئے قصے کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔